سب سے زیادہ کریڈٹ 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا پرائم منسٹر محمد نواز شریف کو جاتا ہے. میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور, کڑا کے کر دیو, جسٹ گو فار اٹ. سب سے زیادہ کریڈٹ 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا پرائم منسٹر محمد نواز شریف کو جاتا ہے. اور پرائم منسٹر محمد نواز شریف کا یہ اپنا فیصلہ تھا, اور انہوں نے خود یہ بھی کہا ہے کئی مرتبہ کہ سب سے پہلے مشورہ ان کو نیوکلیئر بم بنانے کا میں نے دیا تھا. 11 مئی 1998 کو ہم اکٹھے تھے الماتی قزاقستان میں, کانفرنس تھی ECO کی, اکنامک کوآپریشن. تو جب اس کو ہمیں پتہ چلا, چند لوگ تھے ساتھ, ہم واپس آئے کہ یہ ہو گیا ہے. ہم سیر و تفریح کے لیے باہر گئے تھے تو بڑے پیغام آنے شروع ہوئے کہ میسج آ رہے ہیں کہ بڑا خاص کوئی پیغام آنا ہے. اس کو سیل فون نہیں تھے ادھر. تو جب پہنچے تو ان کا کیا ہوا ہے, میاں صاحب نے پوچھا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں. میں کہا میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور, کڑا کے کر دیو, جسٹ گو فار اٹ. کئیوں نے پوچھا یہ فلانے سے پوچھ لیں, امریکہ سے چیک کر لیں, مغرب کیا کہتا ہے, فوج سے پوچھ لیں. اور ایک اور چیز ہے, اس میں کوئی فوجی دباؤ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا میاں صاحب پر, کوئی دباؤ نہیں تھا. 3 سروس چیف تھے, ایک نے مخالفت کی, ایک نے حمایت کی, اور ایک نے کہا کہ میاں صاحب آپ خود فیصلہ کریں. تو یہ کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے. یہ جرأت مندانہ فیصلہ, ان کا مزاج اس کے مطابق, ہاں, کہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ دیکھ لیں. سو دیر واز نو پریشر. یہ سیاسی فیصلہ تھا, یہ قومی فیصلہ تھا, یہ میاں صاحب کا فیصلہ تھا. اور میاں صاحب کا فیصلہ کر چکے تھے. صرف انہوں نے پوچھا تھا سائنٹسٹ سے کتنا ٹائم لگے گا. ان کا کہ ہمیں ہفتہ 10 دن دے دیں ہمیں تیاری کے لیے. تو اس کے لیے پھر میں نے کہا اب یہ بڑا اچھا موقع مل گیا, ہم انڈیا کے خلاف جوابی کارروائی دیں. اور میں چیف اسپوکس مین تھا پاکستان کا اس وقت, تو بڑا واضح تھا ہمارا موقع. تو یہ میرے خیال میں, یہ اگر کوئی اور کہتا ہے بات تو یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. یہ کریڈٹ پرائم منسٹر نواز شریف کو دینا چاہیے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کریڈٹ. اور اس فیصلے نے پوری قوم کو ایک بھی کر دیا نا. بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا, اور اس فیصلے نے پاکستان کو بچا لیا جنگ سے, جارحیت سے. ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا, اور دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا قومی سلامتی کے حوالے سے سب سے بڑا فیصلہ تھا, اور ایک منتخب سویلین لیڈر نے کیا. لوگ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے. اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا. پروگرام کا آغاز کیا کس نے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے, پرائم منسٹر تھے, اور وہ خود ان کا فیصلہ تھا, ان کا فیصلہ تھا کلیئرلی. اور کنٹینیو کس نے کیا؟ جنرل محمد ضیاء الحق نے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, اور پرائم منسٹر نواز شریف نے کمپلیٹ کیا. تو سب کو کریڈٹ دینا چاہیے. 24 سال میں ہم نے ایک قومی موقف کے طریقے سے بات کی. اور جب یہ کانفرنس ہوئی تھی سی پیک کی, آل پارٹیز کانفرنس, یہ کانفرنس ہوئی تھی, میاں صاحب نے بلائی تھی 28 مئی 2015 کو ایٹ دا پی ایم ہاؤس, ایٹ دا پی ایم ہاؤس انہوں نے بلائی تھی. میں اس میں تھا. تو میں نے کہا میاں صاحب آج 28 مئی ہے, آج کے دن 1998 میں ایک بہت بڑا فیصلہ آپ نے کیا تھا جو قومی سلامتی کے لیے واقعی ناقابل تذکیر بنا دیا پاکستان کو. اس حوالے سے میں کہ آج 28 مئی 2015 ہے, آج پاکستان کی اقتصادی سلامتی کے لیے فیصلہ کرنا ہے ہم نے. سی پیک کو آگے لے کے جانا. سارے تھے, مولانا فضل الرحمان, اسفنجار ولی, زرداری صاحب, سارے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ تھا. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں جب اٹل بہاری واجپئی صاحب آئے لاہور یاترا میں بس میں ان کا وزیر مہمانداری تھا. تو اس سے پہلے جب یہ 28 مئی کو ہم نے نیوکلیئر دھماکہ کر دیا, ہم بڑا مانیٹر کر رہے تھے ہندوستان کو. اس سے پہلے ہندوستان کا رویہ بڑا رونت والا ہو گیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ 19 مئی کو بیان آیا ایل کے اڈوانی کا, جو نائب وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ہندوستان نیوکلیئر طاقت بن چکا ہے, اور پاکستان کو اپنی کشمیر پالیسی تبدیل کرنی چاہیے, کرنی پڑے گی. ہم میں اس دن میاں صاحب کو ملا, میاں صاحب نے, میں اکٹھے گاڑی کہ مشاہد صاحب یہ بڑا تکبر والا بیان آیا تھا اور بڑی ساڈا واسطے. تو انہوں نے پوچھا مجھے کہ کتنا ہم لمبا انتظار کر سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے سے پہلے.
میں نے کہا جی فرسٹ ویک آف جون میں تو بجٹ آ رہا ہے, بجٹ سے پہلے کرنا پڑے گا. 5 جون کو بجٹ تھا غالباً. کہتے نہیں دیٹ ول بی ٹو لیٹ. میں کہا فرسٹ جون کے بعد تک اپنی, کہتے دیٹ ول بی ٹو لیٹ, تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان مے. سو وہ بڑے کلیئر تھے. حالانکہ بجٹ تو بڑا امپورٹنٹ. ہاں انہوں نے کہا. اور مجھے پھر جب ٹیسٹ ہوا تو ساری پلاننگ ہوئی تھی کہ کیا کرنا ہے. میں کہ میں پلان کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو 28 مئی کو ان کا مجھے فون آیا دوپہر کے وقت, مشاہد صاحب مبارک ہو, ہمارے ہو گئے کامیابی سے. کہتے تو پتہ ہے میں رات کو سو نہیں سکا. انہوں نے پنجابی میں بتایا مجھے بات کہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, وہ ٹیسٹ غلط نہ ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے کامیابی سے کر دیا. بس میں کہا وہ تیار ہیں, آپ تیار ہوں, اچھی شیروانی پہنیں, فرسٹ کلاس لک گڈ, اسمارٹ لگیں, تازہ فریش اپ ہو کے 4 بجے انٹرنیشنل پریس کانفرنس آپ کی تیار ہے. ہم نے اناؤنس کرنا ہے. ادھر اناؤنس کیا کہ پاکستان نے دھماکہ کر لیا. تو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. وہ لوگ کہتے پاکستان. اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ایک دم تبدیلی آئی. ہم نے مانیٹر کیا. ہندوستان لوک سبھا کا اجلاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ کا, وہ معطل ہو گیا. ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی آ گئی, ان کی زبان بندی بند ہو گئی. اس رات وہ بالکل زبان بندی ہو گئی, ان کے منہ پیلے ہو گئے اڈوانی وغیرہ کے. میں نے واجپئی کے ایک بڑا خاص ایڈوائزر تھا, میں نے پوچھا اس سے جب وہ آیا نا لاہور, میں کہ یہ کیا وجہ تھی. یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس انٹرویو کے لیے. کیا وجہ تھی آپ کا, پہلے آپ کے بڑا تکبر تھا, رعونیت تھی, اور پھر 28 کے بعد آپ چاگا وغیرہ بہ گئے. وہ پنجابی تھا. میں نے اس کو کہا, کہتے ہیں صاحب میں بتاؤں آپ کو, ہمارے سسٹم میں 2 ویوز تھے پاکستان کے بارے میں بوم. ایک ہمارا خیال تھا کہ پاکستان بلف کر رہا ہے, اس کے پاس نیوکلیر کوئی نہیں ہے. ہاں, مجھے ڈاکٹر مبشر نے بھی کہا تھا پاکستان کے پاس کوئی نیوکلیر بم شم نہیں ہے, یہ ویسے فراڈ ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. دوسرا اسے خیال تھا کہ پاکستان کے پاس بم کی صلاحیت بھی ہے, تو پاکستان میں جرت نہیں ہوگی ٹیسٹ کرنے کی, کیونکہ امریکہ کے زیر اثر ہے, تو امریکہ ان کو کبھی NOC نہیں دے گا. میں کہا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ سے NOC لے کر فیصلے کرتے ہیں اپنے مقدر کے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں, اپنے قومی سلامتی کے بارے میں؟